जनाब सबसे पहले बात करते हैं कराची की सड़कों पे लातादाद रजिस्टर्ड गाड़ियां मोटरसाइकिलें रवां दवा नज़र आती हैं। वैसे मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी बड़े सवाल उठ सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कितने अफराद बनवाते हैं ये सवाल है। बिल्कुल शफात, इसकी जो तादाद है ना ये आटे में बिल्कुल नमक के बराबर है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई आसान काम नहीं है। बेसिकली इतना बड़े आबादी वाला शहर कराची, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी आबादी 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2.5 करोड़ की आबादी के लिए अगर इतनी आबादी है तो सिर्फ और सिर्फ 3 ड्राइविंग लाइसेंस हैं। एक है नाज़िमाबाद में, एक है क्लिफ्टन में और एक है कोरंगी में। जी जनाब, और इन मराकज़ पे हज़ारों अफराद का रश होता है और हज़ारों अफराद सुबह शाम लाइसेंस बनवाने आते हैं, और जो कामयाब हो जाए टेस्ट में वही जनाब सिकंदर होता है और उसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। इसलिए शहरी ज़रा कतराते हैं, टाउट ढूंढते हैं, एजेंट ढूंढते हैं, सिफारिश करवाते हैं, किसी तरह से उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। लेकिन बाद लोग तो बनवाते ही नहीं, वो मतलब बॉदर ही नहीं करते। अच्छा शफात, मैंने यहीं के ड्राइविंग लाइसेंस से मतलब देखिए मेरा ताल्लुक लाहौर से, मैंने कराची में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया, लेकिन बन गया। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, जो कि शायद हमारे लोग करना पसंद ही नहीं करते। तो जनाब शहरियों को क्या परेशानी होती है जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान। भर के ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में एजेंट माफिया का राज है। अगर आप इन्हें 20,000 रुपए देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो चंद ही लम्हों में बन जाएगा, लेकिन नहीं तो आपको इन्हीं दफातर के महीनों तक चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये सूरत-ए-हाल किसी एक लाइसेंस ब्रांच ही नहीं बल्कि सिंध भर में करप्ट एजेंट माफिया ने शहरियों से पैसे बटोरने के साथ अफसरान की जेबें भी भर रहे हैं। शहरियों का शिकवा है कि अगर रिश्वत दे तो ठीक, वरना धक्के खाने पर मजबूर हो जाते हैं। लाइसेंस ऑफिस जाना बेकार है इस टाइम पे। आप कल आना, आप परसों आना, ये सिस्टम चलता है। जहाँ जाए रिश्वत, यहाँ पैसे के सिवा कोई काम नहीं है। 5,000 का लाइसेंस है तो वो 7,000 दे दो तो बना देगा। ट्रैफिक पुलिस भी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सबसे ज्यादा चालान लाइसेंस न होने पर करती है। अलबत्ता कई बार शहरी रिश्वत देकर जान बचा लेते हैं। बगैर पैसे के तो पकड़ ले, छोड़ते नहीं है। या तो चालान करो या फिर पैसे दो। अलग अलग होते हैं, किनकी डिमांड कुछ 500 कुछ 1000, इस तरह ही होता है। चाय पानी वो कहते हैं, बस हमें देनी पड़ती है। सिंध भर में इस वक्त 26 से जायद लाइसेंस ब्रांच ऑफिस में काम किया जा रहा है। निजाम की बेहतरी के लिए CCTV लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम, टोकन सिस्टम और शहरियों की आगाही के लिए मोबाइल फोन एप्लीकेशन भी मुतारिफ कराई गई हैं। CCTV कैमरा फुटेजेस, मोबाइल फोन एप्लीकेशन और टोकन सिस्टम मुतारिफ कराए जाने के बावजूद आज भी लाइसेंस ब्रांचेस के दफातर में एजेंट माफिया का राज देखने में आता है। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ के नुमाइंदे हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर तशरीफ़ लाने के लिए। इतना ही मुश्किल है प्रोसेस? देखें, प्रोसेस जब से ये पूरा लाइसेंस ब्रांच के सिस्टम डिजिटल हुए हैं अब तो बहुत आसान हो चुका है। हमारे अक्सर विजिट होते रहते हैं। पूरे कराची में 3 लाइसेंस ब्रांचेस हैं, जो नाज़िमाबाद, क्लिफ्टन और कोरंगी। तो ये 3 जोन है बेसिकली जो उनको कवर करते हैं। लाखों की तादाद में शहरी, ऐसा ये 2.5 से 3 करोड़ आबादी का शहर है, तो लाखों से भी शायद ज़्यादा ही हों जिनके लाइसेंस नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट अफराद जो होते हैं, प्राइवेट अफराद हम आप जैसे हो गए, हमारे पास गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, तो इसका अगर आप रेशियो सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। शायद 20% लोग भी लाइसेंस ना बनवाते हों। 80% लोग जो सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता। ज़्यादातर अंडर एज चला रहे होते हैं। जितने पोश इलाके हैं उनमें अंडर एज जो नौजवान हैं वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं और हादसात में अक्सर अमवात भी वाक़ हो जाती हैं। ये लोग फ्लॉन्ट भी कर रहे थे ना कि देखिए अभी हमारे बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना, हमारे बच्चे की 18 साल उम्र भी नहीं हुई, फिर भी वो गाड़ी चला रहा होता है। तो ये मसला क्या है? लोग इंतजार नहीं करना चाहते या फिर टेस्ट बड़ा मुश्किल होता है? कि मुझसे तो कभी नहीं पूछा कि जी खंबे पे गाड़ी पार्क करके दिखाएं। इतना मुश्किल तो टेस्ट होता भी नहीं है। देखें, वो शहरी जिसको गाड़ी चलाना आती है उसके लिए कभी भी ये टेस्ट मुश्किल नहीं होगा। लोग असल में चाहते हैं कि वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करें और जैसे ही वो जाएं उनके हाथ में लाइसेंस है। ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में आप चाहे दुबई चल जाएं, अमेरिका चल जाएं, UAE में सबसे ज़्यादा मुश्किल है लाइसेंस का असूल। 4-4 साल लग जाते हैं और अगर आप फेल हो जाते हैं फिर अगला अटैम्प्ट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस ये कि आपको लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है। लर्निंग लाइसेंस के बाद 3 माह बाद आप जाते हैं। उसके बाद आप टेस्ट देकर, जिसके अंदर आँखों का टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसके बाद आपको रैंप पे चढ़ाते हैं। तो ये तमाम टेस्ट होते हैं। जो माजी में बहुत ज़्यादा इस जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस है इनमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी। एजेंट माफिया इतना सरगर्म था
کہ اندر اگر 50 لوگ لائسنس کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو باہر 200 لوگ ویسے ہی ایجنٹ کو پیسے دے کر لائسنس بنوا لیتے تھے. لیکن جب یہ سسٹم ڈیجیٹل ہوا ہے, آپ کو ٹوکن ملتا ہے, ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے, اور جو ڈی ایس پیز ہیں جو اس کے ڈی ایل برانچز کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. سنا شہری خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے زیادہ پریفریبل یہ ہے کہ یا تو ہم کسی ٹریفک وارڈن کی جیب گرم کر دیں یا ہم کسی ایجنٹ کو پیسے دے دیں جو ہمیں فوراً لائسنس بنوا کے دے دے. یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں بالکل پاسبل ہے, اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ جو ٹریفک اہلکار ہیں ان کے اوپر اٹھتی ہیں, جو جگہ جگہ پہ 10-10 15-15 ٹریفک اہلکار ناکے لگا کے شکاریوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ کسی ایک موٹر سائیکل والے کے اوپر رکتے ہیں تو اس کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں, اینڈ میں 50 روپے لے کر انہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے. تو آپ کراچی کی مختلف سڑکوں پہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ساتھ جھمگٹا نظر آئے گا. یہ بجائے ٹریفک پولیس قانون پر عمل درآمد کروانے کے وہ شہریوں کو اویئرنیس دے کہ آپ لائسنس بنائیں. آپ کے پاس جو سب سے زیادہ لائسنس بنوانے والے لوگ ہیں وہ کمرشل ہیں. آپ شیزور والے کو دیکھیں, ڈمپر والے کو دیکھیں, ٹرک والے کو دیکھیں, کسی بھی کمرشل وہیکل کو دیکھیں, اس کا لائسنس بنا ہوا ہوگا. کیونکہ زیادہ تر آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمرشل گاڑیوں کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ صرف اسی کو ڈرائیوری کی نوکری دیتے ہیں جس کا لائسنس بنا ہوا ہو, جس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر چاہے آپ کا لائسنس یافتہ پسٹل ہو یا لائسنس یافتہ گاڑی ہو, اگر آپ سے کوئی بندہ بائی مسٹیک ہٹ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کے اندر قانون میں پھر وہ موجود ہے کہ ریلیکسیشن ہے, پھر آپ کو وہ سزا نہیں ملتی جو ایک بغیر لائسنس والے کو ملے گی. تو قانون میں لیکن جو یہ لائسنس کا جو معاملہ ہے نا, اس کے اوپر بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ یہ معاملہ ڈیجیٹل ہونے کے باوجود ایجنٹ مافیا کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سرگرم ضرور ہے. لیکن اب بالکل جس طرح ماضی میں ایک ہوتا تھا بالکل کرپٹ, تو میری نظر میں اب اس طرح نہیں ہے, اور شہریوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ لیگل طریقے سے لائسنس. ایٹیٹیوڈ کے بھی تھوڑا بہت ایشو ہے کہ وہ 50 روپے جو ہیں وہ پولیس اہلکار کو ضرور دے دیں گے تاکہ وہ اس کا چالان نہ کریں, لیکن وہ جا کے وہی محنت وہی خواری جو ہے یہ ڈرائیونگ لائسنس پہ برداشت نہیں کرے گا. میرے خیال سے یہاں پہ پولیس کا جو عملہ ہوتا ہے اس کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے نہیں لینے تاکہ لوگ پھر اپنا ڈرائیونگ لائسنس جا کے یا پھر بائک کا لائسنس. لیکن ابھی بھی کراچی میں روزانہ 500 سے 600 لرننگ لائسنس بنتے ہیں, 900 سے 1000 کے قریب وہ لائسنس جو رینیو کرانے کے لیے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور 400 سے 500 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پکے لائسنس بنتے ہیں. تو یہ ریشو چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. شہری ابھی بھی جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ قانونی طریقے سے اس چیز کو کرے, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ فیل کرتے ہیں بار بار, ان کے لیے پھر کیا معاملہ ہو سکتا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال ہمارے ساتھ ڈی ایس عمران صدیقی صاحب موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائے گا سر, یہ ڈرائیونگ لائسنس کا حصول اس حوالے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں اور ہمارے نذیر شاہ ہمیں بتا بھی رہے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پروسیس جو بڑا ڈیجیٹائز ہو گیا ہے, تھوڑا طریقہ کار ایکسپلین کیجیے گا. اس میں آپ کو یہ جواب یہ دوں گا لوگ ہماری ویب سائٹ, ہماری سائٹ ہم سے آ کے اس کی کتابچے لیں, ہم انہیں دیں گے اور فری آف کاسٹ ان کو سمجھائیں گے بھی کہ آپ آئیں, اور ہم تمام ایسی چیزیں جو کہ لائسنس اصول میں آسانی پیدا کر سکیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اس پہ ہمارے ٹیلی فون نمبر بھی ہیں, ہماری ویب سائٹ بھی ہے, موبائل نمبر بھی ہیں, سب موجود ہیں. اچھا, یہ لائسنس کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنا ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور لائسنس ہی نہیں بنواتے؟ دیکھیے نمبر 1 میں نے بتایا نا آپ کو, لرنر اس نے لیا, لرنر جب اس نے حاصل کر لیا اور اب کا ٹائم اس نے پورا کر لیا لرنر کا, جب وہ آیا ہمارے پاس تو آ کے وہ سب سے پہلے ہم سے ٹوکن لے گا, آن لائن بکنگ کرے گا, بکنگ کرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئے گا, ہم اسے ونڈو پہ چیک کر کے سینیٹائز کر کے اپنی برانچز میں لیں گے کووڈ کی وجہ سے, اور پھر جب آگے ہم چلیں گے تو اس کا بہت آسان پروسیس ہے. ہمارے پاس ڈیٹا انٹری ہے, پھر اس کے بعد اکیڈمک میں جائے گا, میڈیکل پر جائے گا, گراؤنڈ ٹیسٹ ہوگا. اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, آپ آئیں, آپ لائسنس حاصل کریں, کوئی اتنا کوئی. بہت بہت شکریہ. جی ڈی ایس عمران صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پروسیس اس حوالے سے بتا رہے تھے. نذیر, بیک ٹو یو. جو لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ فیل کر جاتے ہیں اور فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی سسٹم میں کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے, سسٹم میں ان کی تربیت کے لیے کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں سسٹم میں ان کی تربیت کے لیے تاحال جو سندھ سرکار ہے ان کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی اس طرح گنجائش نکالیں. جتنا زیادہ سختی ڈرائیونگ لائسنس برانچز میں ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں, کیونکہ اتنا مائنر سا بھی اگر آپ غلطی کر جاتے ہیں
تو وہ فوائل طور پہ کہتے ہیں آپ فیل ہو گئے. اور جو اگر وہ اپنا رویہ اس طریقے سے رکھیں جو ڈرائیونگ لائسنس برانچز میں جو عملہ ہوتا ہے, تو شاید شہری کو یہ لگے کہ ہاں مجھے اس نے بڑے طریقے سے فیل کرنے کا بھی اگر طریقہ پیار سے ہو, تو جس طرح آپ کوئی بھی پروگرام دیکھتے ہیں, لائیو شوز چل رہے ہوتے ہیں, اس میں ایلیمینیٹ جس کو کرنا ہوتا ہے پہلے اس کی اچھی خاصی تعریف کی جاتی ہے, پھر کہتے ہیں کہ آپ اگلے سال ٹرائی کیجئے گا. تو اسی طرح آپ لائسنس برانچز میں ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی تربیت گاہ بنائیں جہاں پر شہری وہاں جا کر پہلے سیکھ سکیں کہ ہم جب ٹیسٹ دینے جائیں گے تو سی ایس ایس کے ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں, کسی کے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پہلے ان کے مختلف انسٹیٹیوٹ ہیں. تو اس طرح ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی جیسے باقی ساری جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جو تھیوری کے وہ علیحدہ سے آپ کا ایگزام ہوتا ہے, آپ سے پریکٹیکل آپ سے علیحدہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے ڈرائیونگ کا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک بار آپ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ فیل کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے, اس کے کتنے عرصے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ٹائم وقت متعین ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس سے اگر آپ کا فیل ہو گیا تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو کم از کم 3 مہینے بعد یہ اس پہ آپ دوبارہ سے دے سکتے ہیں. اور اس کے اندر جا کر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ آپ کس وجہ سے فیل ہوئے تھے, تو 2 سے 3 دفعہ اگر کوئی شخص جاتا ہے اس کے لائسنس بن جاتا ہے تو یہ بہت اچھی یعنی بات ہے. سرکاری طور پہ ابھی تک ان لوگوں کے حوالے سے کوئی انتظام نہیں ہے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ فیل کر جاتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے. کراچی میں جتنا حادثات میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, یہ زخمی ہوتے ہیں, یہ اتنا بڑا ریشیو ہے. اور ہر سال ہم چلاتے ہیں, جب ایئر اینڈر آتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ سال میں صرف 22 سے 23 ہزار لوگ تو صرف ایکسیڈنٹس میں زخمی ہو جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد سے جانے جاتی ہیں. لیکن آف کورس یہاں پہ ہم نے لوگوں کو یہ مینٹلی طور پہ پریپیئر کرنا ہے کہ اگر سرکاری طور پہ بھی کوئی انتظام ہوگا تو وہ فری آف کاسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو اپنے پرسنل استعمال کے لیے گاڑی چلانا سیکھنے تو آپ کو اس کے لیے پیسے بھرنے پڑیں گے. آپ دبئی میں رہتے ہیں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں, جب آپ ٹیسٹ فیل کر جاتے ہیں آپ کو دوبارہ سے ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے فیس بھرنی پڑتی ہے, جو کہ ٹھیک ٹھاک فیس ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ شکر ادا کریں. ایک سجیشن ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے سندھ سرکار کو دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو سڑکوں کا نظام ہے اور گاڑیوں کا اور ڈرائیونگ کا, اگر ہم اس کو اپنے سلیبس میں شروع سے شامل کر لیں کہ بچہ اس کو پتا ہو کہ یہ سگنل ہو تو ہم نے کراس کرنا ہے, یہ زیبرا کراسنگ ہے, یہ نصاب میں بہرحال ٹریفک کی تمیز اور ٹریفک کے ایتھکس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ شامل کرنے چاہیے. جی بہت شکریہ نذیر شاہ, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ سیوک سینس میں بھی شفاعت آ جاتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہو کہ کوئی قوم کتنی بدتمیز ہے, بدتمیز نہیں بدتمیز ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹریفک کے رولز کو فالو کیسے کرتی ہے. آپ نے بات تمیز کا, مجھے انکل سرگم یاد آ گیا, وہ اپنے جو ان کا چمچہ ہوتا تھا رولا, اس کو وہ بار بار بات تمیز کہتے تھے. خیر رولا ہی ہے نا پاندہ چیز, رولا ہی ہے نا پاندہ. کی کرنا. چلے جی آگے بڑھتے ہیں جی.